أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق الله رسوله الكريم. اللهم صل على کہ اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے، پھر میری فکر کو دریا کی روانی دے دے. میں کہوں مصرع اولا تمانی دے دے، اسی انداز کا پھر مصرع ثانی دے دے. اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے، اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے، پھر میری فکر کو دریا کی روانی دے دے. میں کہوں مصرع اولا تمانی دے دے، اسی انداز کا پھر مصرع ثانی دے دے. خشک مشکیزہ لیے فکر کھڑی ہے در پر، اس کو سقائے حرم تھوڑا سا پانی دے دے. خشک مشکیزہ لیے فکر کھڑی ہے در پر، اس کو سقائے حرم. تھوڑی دیر کی سعادت ہے، اس لیے حق نظامت یہ ہے کہ حق نظامت ادا ہونا چاہیے. پوری کائنات سجائی جا رہی ہے، ایک نعت خان کو آواز دینا ہے. پوری کائنات سجائی جا رہی ہے، زمین کا فرش بچھایا جا رہا ہے، آسمان کا شامیانہ لگایا جا رہا ہے، ستاروں کی قندیلیں روشن کی جا رہی ہیں، سورج میں چمک پیدا کیا جا رہا ہے، ستاروں میں دمک پیدا کی جا رہی ہے، پوری دنیا سجائی جا رہی ہے. اس وقت کا منظر کیسے ہے؟ سرکار دو عالم کی جب آمد ہو رہی تھی، اس وقت کا منظر کیا تھا کہ لو چہرے افق سے اٹھی سرمئی نقاب، کانپے نجوم زرد ہوا روح ماہتاب، کھن کے فلک کے جام کھلے سرخیوں کے باب، اڑنے لگے عبیر برسنے لگی شراب، رنگوں کی آب و تاب چرانے لگی فضا، آہستگی سے ہوش میں آنے لگی فضا. اپنے مقام تک آؤں گا انشاءاللہ تعالی. آہستگی سے ہوش میں آنے لگی فضا، پیدا ہوا سرور اجل سلسبیل میں، پھوٹی شعائیں سینہ فکر جمیل میں، روشن ہوئے چراغ دیار خلیل میں، جنبش ہوئی دوبارہ پرے جبرائیل میں، بڑھنے لگی شعائیں تفکر کے باب سے، پھوٹی کرن جبین رسالت مآب سے، ناگاہ جھنجھنائے فضا. ایک مقام تک لانا چاہ رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ میں کامیاب بھی ہوں گا اپنے اس مقصد میں. اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ بہت سے مقامات پہ محفلیں دیکھی جاتی ہیں، مگر بہرائچ اور یہ خطہ ایک ایسا ہے کہ جہاں پہ محفل دیکھی کم جاتی ہے، سنی زیادہ جاتی ہے. اس لیے میں نے یہیں سے شروع کیا کہ لوچے سرکار دو عالم کی آمد ہو رہی، بس 5 سے 7 منٹ. کہ لو چہرے افق سے اٹھی سرمئی نقاب، کانپے نجوم زرد ہوا روح ماہتاب، کھن کے فلک کے جام کھلے سرخیوں کے باب، اڑنے لگے عبیر برسنے لگی شراب، رنگوں کی آب و تاب چرانے لگی فضا، آہستگی سے ہوش میں آنے لگی فضا، پیدا ہوا سرور اجل سلسبیل میں، پھوٹی شعائیں سینہ فکر جمیل میں، روشن ہوئے چراغ دیار خلیل میں، جنبش ہوئی دوبارہ پرے جبرائیل میں، بڑھنے لگی شعائیں تفکر کے باب سے، پھوٹی کرن جبین رسالت مآب سے، ناگاہ جھنجھنائے فضا کے تمام تار، بڑھنے لگی شعائیں سمٹنے لگے غبار، بہرے سلام ادب سے جھکا فرق روزگار، آواز دی نقیب فلک نے کی ہوشیار، تھامے رکاب دولت و دنیا وہ دی چلی، سوئے زمین سواری ہے عرش بری چلی. سرکار کی سواری آ رہی، کیسے آ رہی ہے کہ نرگس بیمار کو طرز تکلم آ گیا، وہ تکلم جس سے ہونٹوں پر تبسم آ گیا، وہ تبسم جو لیے موجے ترنم آ گیا، وہ ترنم جس سے دنیا میں تلاطم آ گیا، وہ تلاطم باڑ پر جس سے روانی آ گئی، وہ روانی خون میں جس سے جوانی آ گئی. خشکی بڑی فضاؤں کی تابندگی کے ساتھ، تابندگی جمال کی رخشندگی کے ساتھ، رخشندگی شمیم کی بافندگی کے ساتھ، بافندگی رباب و دب و زندگی کے ساتھ، اور زندگی تصور مطلق لیے ہوئے، انفاش میں خروش نلحق لیے ہوئے، جس سے اگے نقوش و تصویر بن گئی، تصویر ایک شعائے جہانگیر بن گئی، کافی شعائیں مشرق تفسیر بن گئی، تفسیر ایک روایت کی زنجیر بن گئی، زنجیر تاک روح کی قندیل ہو گئی، قندیل قوش عرش میں تبدیل ہو گئی، منبر سے آفتاب تکلم آیا ہوا، موجے میں غدیر لیے خم آیا ہوا، دریائے مرحمت میں تلاطم آیا ہوا، انصاف کے لبوں پر تبسم آیا ہوا، ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر، قرآن آسمان سے اترا زمین پر.
مدینے والے. یاد طیبہ میں ہوں بیمار مدینے والے. یاد طیبہ میں ہوں بیمار مدینے والے. پوری کر حسرت دیدار مدینے والے. پوری کر حسرت دیدار مدینے والے. یاد طیبہ میں ہوں دیوان مدینے والے. آل احمد آل احمد سے تعلق ہے ازل سے میرا. آل احمد سے تعلق ہے ازل سے میرا. آل احمد سے تعلق ہے ازل سے میرا. ارے کیوں نہ ہو دل میں تیرا پیار مدینے. کیوں نہ ہو دل میں تیرا پیار مدینے والے. یاد طیبہ میں ہوں دیوان مدینے والے. تیری عظمت ہے فدا کر تمہیں ہر بارو سے. تیری عظمت ہے فدا کر تمہیں ہر بارو سے. ارے زندگی پاؤں جو سو بار مدینے. تیری عظمت ہے فدا کر تمہیں ہر بارو سے. تیری عظمت ہے فدا کر تمہیں ہر بارو سے. زندگی پاؤں جو سو بار مدینے والے. زندگی پاؤں جو سو بار مدینے والے. نعرے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. اس لیے آتا ہوں درگاہ میں ولیوں کے تیرے. ملاحظہ فرمائیں بطور خاص. اس لیے آتا ہوں درگاہ میں ولیوں کے تیرے. اس لیے آتا ہوں درگاہ میں ولیوں کے تیرے. ارے ڈھونڈتا ہوں
تیرا دربار مدینے ڈھونڈتا ہوں تیرا دربار مدینے والے یاد طیبہ میں ہوں بیمار مدینے والے. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے شاید کسی قابل سرکار سماعت فرمائیں گے. انبیاء کا میرے آقا سے تقابل کیسا, ملاحظہ فرمائے بطور خاص. انبیاء کا میرے آقا سے تقابل کیسا, انبیاء کا میرے آقا سے تقابل کیسا. ارے سارے نبیوں کے ہیں سردار مدینے, انبیاء کا میرے آقا سے تقابل کیسا. سارے نبیوں کے ہیں سردار مدینے والے, سارے نبیوں کے ہیں سردار مدینے والے. اور سلسلے کا آخری شعر ملاحظہ فرمائے شاید کسی قابل ہو. سبز گنبد کے قریب بیٹھ کے اشعار پڑھوں, سماعت فرمائیں بطور خاص. سبز گنبد کے قریب بیٹھ کے اشعار پڑھوں, سبز گنبد کے قریب بیٹھ کے اشعار پڑھوں. تو بلا لے مجھے ایک بار مدینے والے. سبز گنبد کے قریب بیٹھ کے اشعار پڑھوں, تو بلا لے مجھے ایک بار مدینے والے. اور مقطع کا بھی شعر سماعت فرمائے. خوف کس چیز کا ہے ہانیوں بےتاب ہمیں, ملاحظہ فرمائے شاید کسی قابل ہو. خوف کس چیز کا ہے ہانیوں بےتاب ہمیں, خوف کس چیز کا ہے ہانیوں بےتاب ہمیں. حشر میں ہوں گے مددگار مدینے والے, حشر میں ہوں گے مددگار مدینے والے. خوف کس چیز کا ہے ہانیوں بےتاب ہمیں, حشر میں ہوں گے مددگار مدینے والے. یاد طیبہ میں ہوں بیمار مدینے والے. نعرہ صلوات. بہرحال میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ مدینہ خطہ عرش ولا معلوم ہوتا ہے, مدینہ خطہ عرش ولا معلوم ہوتا ہے, یہاں کا ذرہ ذرہ آئینہ معلوم ہوتا ہے.
مدینہ دیکھیے، مائک دیکھیں گے، لائٹ دیکھیں گے تو شعر شاید نہ سن پائیں. مدینہ خطۂ عرش ولا معلوم ہوتا ہے، یہاں کا ذرہ ذرہ آئینہ معلوم ہوتا ہے، اکیلا ہے مگر روشن کیے ہے سارے عالم کو، یہ سورج بھی غلام مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے. اکیلا ہے مگر روشن کیے ہے سارے عالم کو، اکیلا ہے مگر روشن کیے ہے سارے عالم کو، یہ سورج بھی غلام مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے. آئیے حضرات میں گزارش کروں عالی جناب مولانا محمد مہدی صاحب قبلہ امام جمعہ و جماعت سے کہ وہ اپنی نورانی تقریر سے مومنین کے قلوب کو مجلہ فرمائیں. اس کے بعد باقاعدہ نظم کا دور شروع ہوگا. نعرہ صلوات سے استقبال کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام علی سید اسر ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایک صلوات بھیجیں پر محمد. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آئیے ہم سب مل کر امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اس مبارکباد بآواز بلند صلوات کے ذریعے سے پیش کریں. حاضرین یقیناً حاضرین یقیناً بہت تاخیر ہو گئی ہے، اور یقیناً دامن وقت جو ہے وہ بہت کہتا ہے. لیکن عزیزان محترم، کیونکہ 10 سے 15 منٹ کا وقت، اور اگر آپ متوجہ رہیں گے تو، اور انشاءاللہ 2-3 جملے جو ہے وہ سرکار وفا جناب ابوالفضل عباس علمبردار علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تک پہنچانا ہے. اور کیونکہ یقیناً تاخیر جو ہوئی اس وجہ سے کہ یقیناً ابر رحمت کا نزول ہو رہا تھا، لیکن وہ ابر رحمت تھی اور یہ مرکز رحمت کا ذکر ہو رہا ہے. وہ ابر رحمت تھی، یہ مرکز رحمت کا ذکر ہو رہا ہے. ابر رحمت وہ ہوتی ہے جو زمین کو زرخیز کرتی ہے، اور مرکز رحمت وہ ہوتی ہے جو روح کو زرخیز کرتی ہے. لہٰذا کیونکہ بہت مختصر سا وقت ہے، اور اس مختصر سے وقت میں بہرحال سوچا تو بہت کچھ تھا، لیکن بس 2-3 جملے جو ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جناب عباس کے فضائل اور جناب عباس کی عظمت، جناب عباس کے مرتبے کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. اور افسوس یہی ہے کہ آیا ہم جو ہے وہ صرف اس یہاں تک محدود رہ گئے ہیں کہ یہ تصور رہتا ہے کہ جناب عباس کی شجاعت کو صرف جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. لیکن نہیں عزیزان محترم، شجاعت کے بہت سے مراحل ہیں، اور خود جناب عباس، ایک کتاب جس کا نام ذکر العباس ہے، جو نجم الحسن قراروی کی جو ہے وہ کتاب ذکر العباس جو ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ روز عاشور سے قبل جناب عباس نے شجاعت کے 18 مراحل پار کر چکے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شجاعت کے جو ہے وہ مراحل، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ شجاعت کے جب سارے مراحل جناب عباس جو ہے وہ پار کر چکے تھے، تو یہی وجہ تھی کہ جب شجاعت تلوار اسے دی جاتی ہے جو شجاع ہوتا ہے، اور جو شجاعت کے مراحل کو پار کر دیتا ہے اسے پھر تلوار دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. دیکھیے اس سے بڑی جو ہے وہ، لیکن کیونکہ جو گفتگو مجھے کرنا ہے، اور بالخصوص جو ہے وہ جناب عباس کے متعلق، یقیناً کیونکہ ایک رات 365 راتیں ہمارے پاس ہیں، اگر ہم ایک رات جو ہے وہ جناب ابوالفضل عباس کے نام پر جگ جاتے ہیں تو یقیناً یہ جگنا نہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ اگر ہم جناب عباس کی محفل میں ایک رات بیٹھے ہیں، تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر بیٹھ کر آسمان کی سیر ہو،
زمین پر بیٹھ کر اگر آسمان کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر جو ہے وہ مسرت اہل بیت میں شرکت کی جائے تاکہ یہ فضیلت پروردگار عالم ہمیں عطا کرے. ایک صلوات بھیجے بر محمد والے. لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے اور بالخصوص جو ہے وہ ہمیں آمادہ ہونا چاہیے کہ پوری رات جو ہے وہ اس محفل میں، اور بالخصوص کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ان بازوؤں پر جناب عباس کے بازوؤں کا قرض ہے اور ہمارا حق ہے کہ اس قرض کو جو ہے وہ اتاریں، اور قیامت تک چاہنے والے آتے رہیں گے اور قرض کو اتارتے رہیں گے مگر قیامت تک جناب عباس کا قرض نہیں اتر سکتا. لہٰذا ہم جو ہے، اور یہی وجہ ہے کیونکہ پیغمبر نے، اللہ نے پیغمبر سے مودت کے لیے کہا. جب دنیا جمع ہوئی، لوگ جمع ہوئے اور زر و جواہر اور تمام چیزیں لے کر پیغمبر کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ اپنی محنت کی جو ہے وہ اجرت لے لیں، تو پیغمبر خاموش رہے اور پیغمبر نے، اللہ نے حکم دیا کہ میرے حبیب ان سے یہ کہہ دو کہ ہم تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. بھائی دنیا کی چیزیں ان کے پاس تھیں، وہ سب لے کر کے آئے تھے، خالی ہاتھ نہیں آئے تھے بھائی، سب لے کر کے آئے تھے، لیکن پیغمبر نے کہا کہ یہ سب کمتر ہے، اہل بیت کی محبت افضل ہے. اور محبت و محبت میں فرق یہ ہے کہ محبت اسے کہتے ہیں کہ اس گرمی کے موسم میں، اس برسات کے موسم میں ہر انسان اپنے جسم سے محبت کرتا ہے، چاہتا ہے کہ گھر میں رہیں، پنکھے کی ہوا میں رہیں، سوئیں. ہر شخص یہ محبت کی دلیل ہے. اور محبت کی دلیل یہ ہے کہ نیند کو ترک کر کے رات بھر جو ہے، یہ محبت کی دلیل ہے. یہ محبت کی دلیل نہیں، یہ محبت کی دلیل ہے. بھائی محبت کی دلیل یہ ہے کہ مال دنیا حاصل کیا جائے، اسے بینکوں میں جمع کیا جائے، یہ ہے محبت کی دلیل. اور حسین کے نام پر سارا پیسہ خرچ کر دینا، یہ ہے محبت کی دلیل. لہذا یہ جو ہے یہ محبت کی دلیل ہے. بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، کوئی اذیت نہ ہونے پائے، کوئی زخم نہ لگنے پائے، یہ ہے محبت کی دلیل. اور زنجیر کر کے کما لگا کر کے اپنے جسم کو زخمی کرنا، یہ محبت کی دلیل ہے. لہذا یہ محبت نہیں، محبت کی دلیل ہے. بہرحال کیونکہ جناب عباس کی یہ محفل ہے اور جناب عباس کا جو مرتبہ، جناب عباس کی جو فضیلت ہے وہ یہ کہ دو جملوں میں عرض کروں کہ دنیا اگر جناب عباس کی فضیلت کو سمجھنا چاہتی ہے تو دنیا جناب مولا کائنات کی عظمت کو پہچانے. جب دنیا جناب مولا کائنات کی عظمت کو پہچان لے گی تو پھر اسے سمجھ میں آئے گا کہ وہ ذات علی کی جس نے عباس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور اللہ نے جب اس دعا کے نتیجے میں عباس جیسا فرزند عطا کیا تو اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کا وقار کیا ہوگا. پیغمبر اسلام نے کوئی چیز اللہ نے بغیر مانگے، ساری چیز اللہ نے پیغمبر کو بغیر مانگے عطا کی. رحمت للعالمین بغیر مانگے بنایا، سراج المنیر بغیر مانگے بنایا، طٰہٰ کا لقب بغیر مانگے دیا، یاسین کا تحفہ بغیر مانگے دیا. یعنی تمام چیزیں پیغمبر کو اللہ نے بن مانگے عطا کی. لیکن جب مولا کائنات کا وقت آیا تو اللہ نے کہا کہ میرے حبیب علی کو ہم ایسے نہیں دیں گے بلکہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. بھائی قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے کہ پروردگار مجھے ایک سلطان عطا کر، مجھے ایک نصیر عطا کر. تو میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا رسول اللہ جس کے لیے دعا کی تھی اسے اللہ نے دیا یا نہیں دیا؟ کہا تم نے دیکھا نہیں کہ 13 رجب کو دامن پھیلا کر خانہ کعبہ کے قریب جا کر لے کر کے آیا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ علی کسے کہتے ہیں. علی اسے کہتے ہیں کہ جس کا مانگنے والا نبی، دینے والا اللہ. بھائی علی کسے؟ علی کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مانگنے والا نبی ہے اور دینے والا اللہ ہے. یہ نبی کا ترجمہ ہے. اب مولا کائنات کی ذات کو دیکھیں کہ مولا کائنات کو جتنے بھی عہدے ملے، جتنے بھی منصب ملے، جتنے بھی القاب ملے، وہ سب بن مانگے ملے. اور مولا کائنات کی ذات وہ ذات ہے کہ جو مستغنی ہے. کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ علی نے دست دعا بلند کیے ہوں، ہاتھوں کو بلند کیا ہو. لیکن کیوں جتنے بھی عہدے، لافتہ کی سند جو ملی بغیر مانگے ملے، ولایت کا تاج جو رکھا گیا بن مانگے عطا کیا، اللہ نے اپنی مرضی جو عطا کی بن مانگے عطا کی. یعنی جتنے منصب ہیں یہ سب بن مانگے اللہ نے عطا کیے. تو اب دنیا سوچے کہ جس شخص کو، جس علی کو اللہ نے بن مانگے اتنے منصب عطا کیے ہوں، اگر وہ علی نماز شب
میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے گا تو اللہ اسے کیسا فرزند عطا کرے گا؟ آپ سوچیں، کیونکہ علی اسے کہتے ہیں کہ جس کے لیے نبی جیسا مانگے اور اللہ جیسا عطا کرے، اور عباس اسے کہتے ہیں کہ جسے علی جیسا مانگے اور اللہ جیسا عطا کرے۔ لیکن ایک بات اور ہے، ایک بات یہ ہے کہ یقیناً دعا جو ہے، یقیناً دعا مولا کائنات نے کی، لیکن دعا ضروری نہیں کہ ہر دعا قبول ہو جائے۔ بھائی جناب مریم کی ماں نے دعا کی تھی یا نہیں کہ پروردگار ہمارے شکم میں جو بچہ ہے ہم اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں؟ دعا کی تھی یا نہیں جناب مریم کی والدہ نے؟ لیکن دعا کی، لیکن ولادت جو ہوئی تو لڑکے کی نہیں، لڑکی بلکہ لڑکی کی ولادت ہوئی، تو اب وہ مایوس ہو گئیں۔ جب مایوس ہو گئیں تو اللہ نے آیت نازل کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ دعا قبول ہو، لیکن مولا کائنات کی دعا کا قبول ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے عباس جیسا فرزند عطا کیا، عباس جیسا بیٹا عطا کیا اللہ نے۔ لیکن عزیزان محترم، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آیا اللہ نے جناب عباس کو صرف علمدار بنایا، لیکن نہیں عزیزان محترم، صرف اللہ نے علمدار نہیں بنایا بلکہ جناب عباس علمدار کے ساتھ ساتھ وفادار بھی ہیں۔ جناب عباس علمدار کے ساتھ ساتھ وفادار بھی ہیں۔ بھائی علمداری جو ہے وہ باپ کی طرف سے ہے، اور وفاداری جو ہے وہ ماں کی طرف سے ہے۔ بھائی علمداری باپ کی طرف سے ہے، وفاداری ماں کی طرف سے ہے۔ علمداری ہندوستان کے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ علمداری خون کی تاثیر ہے اور وفاداری دودھ کی تاثیر ہے۔ علمداری خون کی تاثیر ہے اور وفاداری دودھ کی تاثیر ہے۔ اور یقیناً کیونکہ جناب ام البنین نے جو ہے کیونکہ میں نے سوال کیا اور پوچھا کہ شہزادی یہ بتائیں کہ آخر آپ کی طرف سے وفادار کیوں ہیں، آخر صرف عباس علمدار ہی کیوں نہیں ہے؟ کہا علمدار ہونا اور ہے اور علمدار کے ساتھ ساتھ وفادار ہونا اور ہے۔ بھائی علمدار تو سب ہو سکتے ہیں، وفادار سب نہیں ہو سکتے۔ ام البنین نے کہا تم نے دیکھا نہیں خیبر کے میدان میں 39 دن تک جو گئے یہ سب علمدار تو تھے، وفادار نہیں تھے۔ 39 دن تک جو خیبر کے میدان میں گئے یہ علمدار تو تھے، وفادار نہیں تھے۔ لیکن جب 40ویں دن علمدار ہونے کے ساتھ ساتھ وفادار بھی جو تھا۔ بھائی 42 دن تک جو گئے ان کو پیغمبر نے علم عطا کیا تھا، لیکن کیوں؟ اس وجہ سے بھاگ آتے تھے کیونکہ علمدار تو تھے، وفادار نہیں تھے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ علمدار کے ساتھ ساتھ وفادار ہونا، اور یہی وجہ ہے کہ جناب عباس کی عظمت یہی ہے کہ جناب عباس صرف علمدار نہیں ہے بلکہ علمدار کے ساتھ ساتھ وفادار بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب عباس کی وفاداری جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب عباس کی وفاداری جو ہے وہ محدود ہے، نہیں، بلکہ جناب عباس کی وہ وفاداری جو قیامت تک کے لیے ہے۔ اور شجاعت کے لیے، شجاع کے لیے وفادار ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جناب ام البنین، کیونکہ جناب ام البنین جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی وہ بہادر قبیلہ تھا، وہ شجاع قبیلہ تھا۔ لہذا شجاعت کے لیے ضروری یہ ہے کہ شجاعت کے ساتھ ساتھ وہ وفادار بھی ہو، اور جناب عباس کو اللہ نے وہ صفت عطا کی، وہ کمال عطا کیا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جتنے ہیں وہ سب معصوم ہیں۔ یقیناً معصوم جو ہوتا ہے وہ انل خطا ہوتا ہے، معصوم کے ہاں خطا کا امکان نہیں پایا جاتا، معصوم کے ہاں خطا کا تصور نہیں پایا۔ بس آخری بات، خطا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیوں؟ اس وجہ سے وہ معصوم ہے۔ لیکن عزیزان محترم یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ معصوم کہ اس کے یہاں یہ کمال پایا جاتا ہے کہ اس کے یہاں نقص پایا ہی نہیں جاتا۔
خطا کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً معصوم ہمارے لیے ہدایت تو ہے، ہمارے لیے رہنما تو ہے، ہمارے لیے رہبری کا ذریعہ تو ہے، لیکن میں نے کہا پروردگار یہ تو معصوم ہیں، ان کے یہاں تو خطا کا امکان نہیں پایا جاتا، آیا کیا تیرے یہاں کوئی ایسا بھی ہے جو معصوم نہ ہو اور اس کے بعد بھی اس کے دامن پر خطا کا دھبا نہ ہو؟ تو اللہ نے کہا اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا چلے جاؤ، وہاں ایک نوجوان ہوگا جس کے ہاتھ میں علم ہوگا، اور اسے دیکھنا، تب تم یہ سمجھو گے کہ ہاں واقعاً جو ہے کہ صرف معصوم ہی نہیں بلکہ کچھ غیر معصوم بھی ہیں کہ جن کے دامن پہ ترک اولیٰ کا بھی تصور نہیں ہو سکتا، جن کے یہاں ترک اولیٰ کا بھی تصور نہیں ہو سکتا۔ بس یہی وجہ ہے کہ اللہ نے غیر معصوم دو ہستیوں کا رکھا۔ افسوس یہ ہے کہ یقیناً ہمارے ذاکرین، ہمارے علماء جو ہیں وہ جناب عباس کے یہ عصمت کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ خیر میں انہیں غلط نہیں کرتا، لیکن معصوم ثابت کرنا، دامن پر گناہ غلطی کا دھبا نہ ہونا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ غیر معصوم ہو کر دامن پر کسی خطا کا دھبا نہ ہو، یہ کمال ہے۔ لہذا میرے اعتبار سے یہ جناب عباس کی زیادہ فضیلت ہے کہ غیر معصوم ہونے کے بعد بھی ترک اولیٰ کا بھی تصور نہیں پایا جا سکتا۔ بس عزیزان محترم، جناب عباس کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہیں اللہ نے غیر معصوم تو بنایا، یا یوں کہا جائے کہ مردوں کی رہبری کے لیے اللہ نے ایک ایسا غیر معصوم بنایا کہ جس کے دامن پر گناہ کا ترک اولیٰ کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بس عزیزان محترم، جو وہ تھا کہ جس کے دامن پر ترک اولیٰ کا تصور نہیں تھا مگر غیر معصوم تھا، اللہ نے اسے قمر بنی ہاشم بنایا۔ بھائی مردوں کی ہدایت کے لیے جو تھا، مردوں میں جو غیر معصوم تھا اس کے دامن پہ ترک اولیٰ کا دھبا نہیں تھا، تو اللہ نے اسے قمر بنی ہاشم بنایا۔ اور جو عورتوں میں تھی کہ جسے اللہ نے عصمت تو نہیں عطا کی، غیر معصوم بنایا مگر دامن پر ترک اولیٰ کا دھبا نہیں پایا جاتا، اسی لیے اللہ نے اسے عقیلۃ القریش بنایا۔ بس یہ عظمت ہے جناب عباس کی، اور یقیناً یہ پوری رات جو ہے وہ آج ہم جناب عباس کے نام، اور یقیناً کیونکہ جناب عباس کی ذات یہ محفل باب الحوائج، یقیناً باب الحوائج کے معنی یہ ہیں کہ حاجتوں کو پورا کرنے والا، اور یقیناً آج کی رات جو ہے وہ چاند گہن کی رات ہے۔ یقیناً چاند گہن کی جو نحوست ہے، جو یوں کہا جائے کہ یہ آسمانی ایک عذاب ہے، لیکن عزیزان محترم یہ واقعاً جو ہے یہ چاند گہن لگنا یہ یقیناً جو ہے پریشانی کا سبب اور تمام چیزوں کا، لیکن عزیزان محترم اگر ہم چاہیں، کیونکہ یہ چاند وہ ہے کہ جو یقیناً جو ہے یہ چاند ہے، مہتاب ہے، لیکن یہ چاند وہ ہے، اور یہ ذکر ان کا ہو رہا ہے کہ جن کے اشارے پر یہ چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ چاند جو ہے وہ یقیناً یہ چاند سال میں 12 نکلتے ہیں، ہر چاند الگ الگ ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کا چاند الگ ہوتا ہے، ماہ شوال کا چاند الگ ہوتا ہے، ماہ ذی الحجہ کا چاند الگ ہوتا ہے، ماہ محرم کا چاند الگ ہوتا ہے۔ یقیناً یہ چاند الگ الگ ہیں، لیکن عزیزان محترم اسی طریقے سے اہل بیت کے گھرانے میں ہر چاند جو ہے وہ اپنے اعتبار سے چاند ہے۔ بھائی ہر چاند جو ہے وہ اپنے اعتبار سے چاند ہے۔ بھائی ابو طالب شجاعت کا چاند، عبد المطلب جو ہے ابو طالب شجاعت کا چاند، اصغر مسکراہٹ کا چاند، اکبر جوانی کا چاند، اکبر لہجے کا چاند، قاسم خوشبواں کا چاند، یعنی ہر چاند اپنے اعتبار سے چاند ہے، لیکن یقیناً ہر چاند اپنی جگہ پر چاند ہونا اور ہے، اور قمر بنی ہاشم ہونا اور ہے۔ لہذا یہ رات جو ہے وہ یقیناً چاند گہن کی رات ہے، اور اس وقت ہم قمر بنی ہاشم کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور آئیے ہم سب مل کر یقیناً ابھی نماز آیات ٹھیک 12:30 بجے مسجد جامع میں جو ہے نماز آیات ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات نماز آیات کیونکہ واجب عینی ہے، ہر بالغ اور عاقل پر جو ہے وہ نماز واجب ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس باب الحوائج کے وسیلے سے ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما۔
परवरदिगार इस बाबुल हवाइज के वसीले से जितने मोमिनीन मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ को अदा फरमा। परवरदिगार इस बाबुल हवाइज के वसीले से जितने मोमिनीन बेरोज़गार उन्हें रोज़ी अता फरमा। परवरदिगार इस बाबुल हवाइज के वसीले जितने मोमिनीन बरसे रोज़गार उनके रोज़गार में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार इस बाबुल हवाइज के वसीले से हम सबको अमल सालेह करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार इस बाबुल हवाइज के वसीले से जितने मोमिनीन मोमिनात हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ उन्हें हज व ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ फरमा। परवरदिगार इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके अवान व अंसार में शुमार फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम फ़क़त वस। जर्रार अकबर आबादी ने क्या खूबसूरत 4 मिसरे कहे थे। यकीनन पढ़े लिखों का मजमा है। 4 मिसरे क्या खूबसूरत कहे कि नील की बात और है, मूसा का किस्सा और है। कासिम भाई अगर मैं समझा ले गया शेर को तो शायद महजूज हो जाए मोमिनीन कि नील की बात और है, मूसा का किस्सा और है। एक चुल्लू में उठा लेगा जो दरिया और है। नील की बात और है, मूसा का किस्सा और है। एक चुल्लू में उठा लेगा जो दरिया और है। अल्लाह अल्लाह शब्बरो शब्बीर के होते हुए मुर्तज़ा को एक बेटे की तमन्ना और है। अल्लाह अल्लाह शब्बरो शब्बीर के होते हुए मुर्तज़ा को एक बेटे की तमन्ना है और है। या फ़खरी जाफरी ने कहा कि मनसब नहीं मांगा, कोई शाही नहीं मांगी, खुद मिल गई मर्ज़ी इलाही नहीं मांगी। लाओगे कोई दूसरा अब्बास कहां से, हैदर ने कोई और दुआ ही नहीं मांगी। लाओगे कोई दूसरा अब्बास कहां से, हैदर ने कोई और दुआ ही नहीं मांगी। हैदर ने कोई और दुआ ही नहीं मांगी। आइए हजरत, गुजारिश है इस महफिल के कन्वीनर जनाब सगीर आबदी साहब से कि वो रिपोर्ट पेश करें महफिल में। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम जनाब सदर जलसा, मोहतरम मेहमान खुसूसी, तमाम ज़वील एहतराम शुअरा कराम हजरात और काबिल क़द्र और काबिल इज़्ज़त शुरकाए जलसा, सलाम अलैकुम। जब पानी बरसना शुरू हुआ तो ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद हम लोग इस मकदार में जमा ना हो पाएंगे। कमाल तो यही है कि जब हालात साजगार न हो तब अहले बैत की मदह की जाए, तब जुलूस निकाले जाएं, तब मसाइब और फ़ज़ाइल का तज़किरा किया जाए। आम हालात में तो सब कर लेते हैं, गैर मामूली हालात में जो करते हैं वो सच्चे चाहने वाले कहलाते हैं। और यकीनन ये इतना बड़ा मजमा, जाहिर सी बात है कि मौला का करम है और हम सब की हैसियत क्या है, हम तो बिल्कुल हकीर और फ़कीर लोग हैं। ना हमारे अंदर शऊर है, ना समझने की ताकत है, ना सोचने की ताकत है। ये उसका करम है कि हमने आज जो स्टेज सजाया है, चूँकि व्हाट्सएप का दौर है, आपके पास यूट्यूब है, उठा के देखिएगा, इंशाल्लाह ऐसा स्टेज कहीं नहीं मिल पाएगा आपको जैसा आज हमारा सजा हुआ है। अभी शोरा हमारे घर पे बैठे हुए हैं, अभी आ रहे हैं, जब आ जाएंगे तब आप देखिएगा कि हिंदुस्तान के नामवर शोरा यहाँ के ऊपर मौजूद मिलेंगे आपको। और ऐसे माहौल में बस ये हमारी जिम्मेदारी ये हो गई है कि इससे डोला मजमा होता तो हमें कम दाद देने में कोई तकल्लुफ़ न होता, लेकिन अब चूँकि हम कम हैं और कुरान ये कहता है कि तुम अगर 5 हो हक पर तो तुम्हें 95 पर गालिब आ जाना चाहिए। समझ रहे हैं आप? लिहाजा अगर हम कम हैं तो हमें आज थोड़ा मेहनत और करनी पड़ेगी, इसलिए कि इन शोरा को ये एहसास ना हो कि ये तादाद की कमी इनके लिए परेशानी का बाइस। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं, और जाहिर सी बात है कि जश्न 18 साल से चल रहा है, आप हजरात की वजह से चल रहा है। बहराइच के मोमिनीन नहीं करते हैं, कोई हम ज़ाती तौर पे नहीं करते हैं, सबका ताउन शामिल हाल रहता है और अल्लाह का शुक्र है। और उम्मीद भी यही है कि जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक करते रहेंगे, और जिस दिन नई हैसियत रही उस दिन बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दुआ ये करते हैं कि जितनी देर भी हम यहाँ बैठे तो ये शुअरा को ये महसूस होना चाहिए कि उनकी बात सुनी जा रही है और समझी भी जा रही है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मजमा इतना बाशऊर मजमा है, जो भी हमारी अपनी तारीफ नहीं कर रहे अपनी ज़बान से, दुनिया के लोग जानते हैं कि बहराइच में वाकई कलाम सुना जाता है, अच्छा कलाम। खराब कलाम होगा तो कोई तारीफ नहीं करता है यहाँ के ऊपर। बहुत खराब बात है इनकी कि अगर आपके कलाम में कहीं नक्स है तो फिर ज़बान नहीं खुलेगी। क्यों? इसलिए कि हम पढ़े हैं, ऐसा नहीं है, तो बहुत कम पढ़े हैं, लेकिन हम बिल्कुल ऐसा नहीं कि एकदम जाहिल मुतलक हो। इतना हम जानते हैं कि रदीफ और काफिया और बहर कैसी होती है। लिहाजा शुअरा को भी बहुत संभल के पढ़ना पड़ेगा कि भैया कोई गलती ना होने पाए। और मैं आपको एक बात और बता दूं माजरत के साथ में
کہ میں خود بھی شاعر ہوں اور ایک عرصے سے شاعری کر رہا ہوں، لیکن 18 سال میں آج تک ہم نے نہیں پڑھا، اس لیے کہ ہمیں لوکل والے ہے نا، لہٰذا ہم یہ لوکل کے شعراء سے گزارش کرتے ہیں کہ کم کلام پڑھیں گے، اس لیے کم پڑھیں گے تاکہ ہمیں باہر والوں کا زیادہ سننے کو مل جائے، ہے نا، وہ زیادہ سنا دیں گے تو یہ ہمارے لیے باعث سے برکت ہوگا، اور یہاں والوں کو تو ہم برابر سنا ہی کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی سنا کریں گے۔ بس اسی گزارش کے ساتھ آپ سے خدا حافظ کرتا ہوں، اور آپ حضرات اپنا کام شروع کریں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اسٹیج سنبھالیں۔ ہے میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں، پھر وہی چاند کی بات آئی کاظم بھائی کہ چاند گہن ہے آج، 2-3 شعر پڑھتا ہوں۔ غازی عباس کے حوالے سے جشن ہے کہ زمین اور آسمان میں بحث ہو رہی ہے، زمین کہہ رہی میں افضل ہوں، آسمان کہہ رہا ہے میں افضل ہوں، زمین کہہ رہی میں افضل ہوں، آسمان کہہ رہا ہے میں افضل ہوں، فیصلہ آپ کی عدالت میں ہے۔ 4 سے 5 شعر مجھے پڑھنا ہے کہ افضل کون ہے یہ آپ فیصلہ کریں گے، شعر پڑھ دینا میرا کام۔ کہ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا۔ جس طریقے چاہے سنیں، جس طریقے چاہے سنیں کہ ایک دن بڑے غرور سے دونوں میں بحث شروع ہو گئی کہ میں افضل ہوں، آسمان نے کہا میں افضل ہوں، تو کیسے افضل ہو سکتی ہے، زمین نے کہا نہیں میں افضل ہوں، دونوں میں بحث شروع ہوئی۔ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا، مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم حسین کا۔ مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، مہتاب نے کہا 2-3 شعر مجھے پڑھنا ہے کہ مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم حسین کا، پھر ہنس کے آسمان نے کہا حیثیت نہ بھول، تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں۔ اگر میں پہنچا لے گیا شعر تو محظوظ ہوں گے۔ پھر ہنس کے آسمان نے کہا حیثیت نہ بھول، تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں۔ زمین کہتی ہے کہ جب سے جبین سبت نبی مجھ پہ خم ہوئی، میری زمین بھی عرش معلا سے کم نہیں۔ جب سے جبین سبت نبی مجھ پہ خم ہوئی، جب سے جبین عرش نبی مجھ پہ خم ہوئی، جب سے جبین سبت، دیکھیے نظامت کا ایک یہ بھی ایک کام ہے نظامت کے دوران کہ مومنین کو باقاعدہ آمادہ کر دیا جائے شعر پڑھنے کے لیے، اور نہیں تو جتنا ضرورت ہوگی جہاں وہیں پڑھوں گا شعر، اس لیے وقت ہوگی جب مجھے یقین ہے، مگر تھوڑا سا آمادہ کرنا تھا۔ 4 شعر اور پڑھنا ہے مجھے۔ ایک دن بڑے غرور، فیصلہ آپ کی عدالت میں ہے، بغور سنیے گا کہ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا، مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم حسین کا، پھر ہنس کے آسمان نے کہا حیثیت نہ بھول، تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں۔ جب سے جبین سبت نبی مجھ پہ خم ہوئی، میری زمین بھی عرش معلا سے کم نہیں۔ پھر ہنس کے آسمان نے کہا دیکھ اے زمین، میری بلندیوں کی تو محتاج ہو گئی۔ ایک شب ہمارے سمت کو آئے تھے مصطفیٰ، وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئے۔ ایک شب ہمارے سمت کو آئے تھے مصطفیٰ، علماء اکرام کی موجودگی ہے، علماء اکرام کی موجودگی سے شعراء اکرام تک کے شعر حاضر کر رہا ہوں جواب زمین کا۔ ایک دن ہمارے سمت کو آئے تھے مصطفیٰ، وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئی۔ زمین کہتی ہے چھیڑا ہے تذکرہ شب معراج کا تو سن، میرا خیال ہے کہ تیری بھول بڑھ گئی، نالین مصطفیٰ کی قسم منصفی تو کر، تجھ سے تو مرتبے میں میری دھول بڑھ گئی۔ نالین مصطفیٰ کی قسم منصفی تو کر۔ جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں 3 شعر کے بعد جب نتیجہ پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی تو یاد رہ جائے گا آئندہ سال تک محفل میں نتیجہ۔ کاظم بھائی، ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا، مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم حسین کا، پھر ہنس کے آسمان نے کہا دیکھے زمین، میری بلندیوں کی تو محتاج ہو گئی۔ اب جلدی جلدی 2 شعر پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد نتیجہ۔ پھر دیکھو زمین، میری بلندیوں کی تو محتاج ہو گئی، ایک شب ہمارے سمت کو آئے تھے مصطفیٰ، وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئی۔ چھیڑا ہے تذکرہ شب معراج کا تو سن، میرا خیال ہے کہ تیری بھول بڑھ گئی، نالین مصطفیٰ کی قسم منصفی تو کر، تجھ سے تو مرتبے میں میری دھول بڑھ گئی۔ آسمان کہتا
کہتا ہے کہ تو جس کے نور سے ہے منور و نور ذات، سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں ہے زمین کے دی، اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے، شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں ہے، بیٹوں کی زد میں ہے، بیٹوں کی زد میں ہے۔ وہ آسمان کہتا ہے بیٹوں کی تربیت پہ بہت ناز ہے تجھے، اس میں ہے کچھ سخی کئی کنجوس بھی تو ہے۔ ارے جواب سنیں گے، بیٹوں کی تربیت پہ بہت ناز ہے تجھے، اس میں ہے کچھ سخی کئی کنجوس بھی تو ہے، کہنے لگی زمین کی ستاروں کو بھی تو دیکھ، اس میں ہے کچھ سہی کئی منحوس بھی تو ہے۔ اب نتیجہ دے رہا ہوں، خدا کرے شعر پہنچا لے جاؤں، نتیجہ دے رہا ہوں، آخری شعر، سوال آسمان کا، جواب زمین کا۔ جب کوئی انسان ہارنے لگتا ہے تو بہت جلا بھجا سوال کرنے لگتا ہے۔ اب آسمان پوری اپنی توانائی کے ساتھ، پوری اپنی طاقت کے ساتھ آخری شعر شاعر کو آواز کہ پھر تو جس کے نور سے ہے منور وہ نور ذات، سارے ازل فیصلہ آپ کی عدالت میں ہے، فیصلہ کر لیجئے گا زمین کی جیت ہوئی کہ آسمان کی۔ تو جس کے نور سے ہے منور وہ نور ذات، سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں ہے، اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے، شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں ہیں، بیٹوں کی تربیت پہ بہت ناز ہے تجھے، اس میں ہے کچھ سخی کئی منحوس بھی کنجوس بھی تو ہیں، کہنے لگی زمین کی ستاروں کو بھی تو دیکھ، اس میں ہے کچھ سہی کئی منحوس بھی تو ہیں۔ آسمان نے کہا یہ شہر کہکشاں، یہ مہو نجم کے دیار، آ دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں، کہنے لگی زمین سر تسنیم خم بجا، سب کچھ ہے تیرے پاس مگر کربلا نہیں ہے۔ یہ شہر کہکشاں، یہ مہو نجم کے دیار، آ دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں، کہنے لگی زمین سر تسنیم خم بجا، سب کچھ ہے تیرے پاس مگر کربلا نہیں۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں، ماحول سازگار ہے، جناب حیدر گونڈوی صاحب ہر دل عزیز شہر تشریف لا رہے ہیں، نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ ملک مصرع ہوا تھا کہ حشر تک طاری رہے گا رو بے انکار حسین، ایک مطلب اور دو شعر بس، ایک باواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ جن کی سیرت میں نظر آئے نہ کردار حسین، جن کی سیرت میں نظر آئے نہ کردار حسین، جن کی سیرت میں نظر آئے نہ کردار حسین، ارے وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتے عزادار حسین، وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتے عزادار حسین۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص، اہل باطل کے زمانے سے نشان تک مٹے گئے، اہل باطل کے زمانے سے نشان تک مٹے گئے، ارے آج بھی قائم ہے ہر ایک سمت دربار حسین،
آج بھی قائم ہے ہر ایک سمت دربار حسین. اور تضمین کا شعر دیکھ لیں آخر میں، ایک نعرے سلوات سے سہارا دے دیں. دیکھیں کاظم بھائی. حشر تک آئے گی کانوں میں اذانوں کی صدا، حشر تک آئے گی کانوں میں اذانوں کی صدا. ارے حشر تک طاری رہے گا روب انکار حسین. حشر تک طاری رہے گا روب انکار حسین. ایک نعرہ سلوات پڑھیں حضرات. ایک اور باواز بلند نعرہ سلوات. آج کے مصرے پر ایک مطلع اور چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. عباس کا ہے آج بھی قبضہ فرات پر. مطلع دیکھیں گے. پیاسا کھڑا ہوا تھا جو، پیاسا کھڑا ہوا تھا جو، تنہا فرات پر پیاسا کھڑا ہوا تھا جو، تنہا فرات پر. ارے ابھی ہے اس کے نام کا چرچا فرات پہ، ابھی ہے اس کے نام کا چرچا فرات پر. اور یہ بھی مطلب دیکھیں حضرات. عباس کا جو دیکھتی چہرہ فرات پر، عباس کا جو دیکھتی چہرہ فرات پر. ارے سر اپنا کاٹ لیتی زلیخا فرات پہ، عباس کا جو دیکھتی چہرہ فرات پر، عباس کا جو دیکھتی چہرہ فرات پر، سر اپنا کاٹ لیتی زلیخا فرات پہ، سر اپنا کاٹ لیتی زلیخا فرات پہ. ملتا نہیں یزید تیری
قبر کا نشان ملتا نہیں یزید تیری قبر کا نشان. ارے عباس کا ہے آج بھی روضہ فرات پہ, عباس کا ہے آج بھی روضہ فرات پہ. اور یہ شعر کاظم بھائی نیا بھائی. چلو میں لے کے پھینک دیا تھا جو شیر نے, چلو میں لے کے پھینک دیا تھا جو شیر نے. ارے پانی نہیں تھا وہ تماچا فرات پہ, پانی نہیں تھا وہ تماچا فرات پہ. او دریا سمٹ کے مشرق کے سکینہ میں آ گیا, دریا سمٹ کے مشرق کے سکینہ میں آ گیا. ارے یہ معجزہ دلیر کا دیکھا فرات پہ, یہ معجزہ دلیر کا دیکھا فرات پہ. اب حضرات یہ شعر جہاں جہاں بھی آواز جاری ہے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے. ایک نعرے سلوات سے سہارا دیں. جھنڈے یزیدیت کے سبھی جھک گئے مگر, جھنڈے یزیدیت کے سبھی جھکے گئے مگر. ارے ابھی چمک رہا ہے پھرہرا فرات پہ, ابھی چمک رہا ہے پھرہرا فرات پہ. اور میرا سب سے پسندیدہ شعر ملاحظہ ہو. خوشبو وفا کی آتی ہے دریا سے آج بھی, خوشبو وفا کی آتی ہے دریا سے آج بھی. ارے ٹپکا تھا ایک جری کا پسینہ فرات پہ, ٹپکا تھا ایک جری کا پسینہ فرات پہ. روزے کا سایہ دریا پہ ہے
یا میں یوں کہوں روزے کا سایہ دریا پہ ہے، یا میں یہ کہوں ارے عباس کا ہے آج بھی قبضہ فرات پہ، عباس کا ہے آج بھی قبضہ فرات پر۔ اور آخری شعر سن لیجیے، ملاحظہ فرمائیں، ایک سلوات پڑھ دے بابا زبان۔ لاکھوں کی فوج پل میں دھواں بن کے اڑے گئی، لاکھوں کی فوج پل میں دھواں بن کے اڑ گئی، ارے چمکا ہے کس دلیر کا نیزہ فرات پہ، چمکا ہے کس دلیر کا نیزہ فرات پر۔ یہ تھے جناب حیدر گونڈوی صاحب، بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے، حضرت محظوظ ہو رہے تھے، بہت اچھے اچھے شعر۔ میں گزارش کروں جناب ساجد بہراچیوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے استقبال پڑھیں تھوڑا۔ جو بھی علی کے شعر سے الجھا فرات پر، جو بھی علی کے شعر سے الجھا فرات پر، ارے قصہ تمام ہو گیا اس کا فرات، قصہ اس کا فرات پر، جو بھی علی کے شعر سے الجھا فرات پر، قصہ تمام ہو گیا اس کا فرات پر۔ یہ بھی شعر دیکھیے گا زاہد بھائی بالکل نئے زاویے سے، کہ ایک جانور نے پھیر کے پانی سے اپنا منہ، ایک جانور نے پھیر کے پانی سے اپنا منہ، انسانیت کو کر دیا رسوا فرات پر، انسانیت کو کر دیا رسوا فرات پر، ایک جانور نے پھیر کے پانی سے اپنا منہ، انسانیت کو کر دیا رسوا فرات پر۔ یہ بھی شاید ہے کہ قادم ہے کہ تشنا لبی بلند تھی پانی کے سامنے، تشنا لبی بلند تھی پانی کے سامنے، جب قد جری کی پیاس کا ناپا فرات پر، جب قد جری کی، یہ بھی شعر خاص طور پر نیا بنے گا، کہ رخسار رکھ کے موجو نے غازی کے پاؤں پر، رخسار رکھ کے موجو نے غازی کے پاؤں پر، کیسی میری سکینہ ہے پوچھا فرات پر، کیسی میری سکینہ۔ یہ بھی شعر دیکھے گی ہے
5 مئی کو جشن فاتح فرات ہوا تھا، اس میں کاظم بھائی نے تقریر کی تھی، تو اس میں ایک نیا لفظ کہ مولا امام حسین کے لیے حضرت عباس کیا تھے، کس چیز پہ ناز تھا. دیکھیے شعر بنانے کی کوشش کہ بیکار جس کے سامنے ہیں سارے اصول ہے، بیکار جس کے سامنے ہیں سارے اصل ہے اسلحہ حسین کا ایسا فرات پر، ہے اسلحہ حسین کا ایسا. یہ بھی شعر کہ خیبر کے وہ بھگوڑے یہ نہر فرات کے، خیبر کے وہ بھگوڑے یہ نہر فرات کے، کیسا ملا ہے شجرے سے شجرہ فرات پر، کہ مل جائے اذن جنگ جو حیدر کے شیر کو، مل جائے اذن جنگ جو حیدر کے شیر کو، فوجوں کا چیر دے یہ کلیجہ فرات پر، کہ حر نے قدم فرات پہ رکھا ہے بعد میں، حر نے قدم فرات پہ رکھا ہے بعد میں، پہلے پڑھا ہے سورہ توبہ فرات پر. یہ بھی شعر ابھی مولانا صاحب نے تقریر کیا کہ دامن پہ ترک اولا کا آیا نہ کوئی داغ، دامن پہ ترک اولا کا آیا نہ کوئی داغ، ایک تشنہ لب کا دیکھیے جلوہ فرات پر، کہ لگ جائے نہ نظر کہیں ہاشم کے چاند کو، لگ جائے نہ نظر کہیں ہاشم کے چاند کو، حور و ملک لگائے ہیں پہرا فرات پر. آخری شعر یہ کہہ کے چونک اٹھتے تھے راتوں کو اشکیا، یہ کہہ کے چونک اٹھتے تھے راتوں کو اشکیا، حیدر کا شیر آ گیا پھر کیا فرات پر، ایسا لگا کہ آ گئے مولائے کائنات، ایسا لگا کہ آ گئے مولائے کائنات، ساجد قدم جری نے جو رکھا فرات پر، جو بھی علی کے شعر سے الجھا فرات پر، قصہ تمام ہو گیا اس کا فرات. آئے ہیں رندبان کے حرام ساقیہ، بیٹھے ہوئے ہیں لے کے تیرا نام ساقیہ، ٹھہری ہوئی ہے گردش ایام ساقیہ، بس ہو چکی نماز اٹھا جام ساقیہ. آئے ہیں رندبان کے حرام ساقیہ، آئے ہیں رندبان کے حرام ساقیہ، بیٹھے ہوئے ہیں لے کے تیرا نام ساقیہ، ٹھہری ہوئی ہے گردش ایام ساقیہ، بس ہو چکی نماز اٹھا جام ساقیہ. ہم سب شریف رند ہیں بیت الشرف سے لا، ملتی نہیں حرم میں تو جا کر نجف سے لا، ملتی نہیں حرم میں تو جا کر نجف سے لا، ملتی نہیں حرم میں تو. دیکھیے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آج نظامت نہ ہو، بلکہ نظامت کبھی کبھی کارگر وہ بھی ہوتی ہے جہاں پہ کچھ نہ بولا جائے، مگر بہت کم. کہ آئے ہیں رندبان کے حرام ساقیہ، ٹھہری ہوئی ہے گردش ایام ساقیہ، بس ہو چکی نماز اٹھا جام ساقیہ. ہم سب شریف رند ہیں بیت الشرف سے لا، ملتی نہیں حرم میں تو جا کر نجف سے لا، پانی ذرا سا بھی نہ ملانا شراب میں، یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باب میں، پینا ہے آج بندگی بوت و راب میں، لکھ لے میرا بھی جام علی کے حساب میں، لکھ لے میرا بھی جام، لکھ لے میرا بھی جام علی کے حساب میں. وہ اور ہوں گے جن کو مدارات چاہیے، ہم
ہم کو تو بس حسین کی خیرات چاہیے. وہ اور ہوں گے جن کو مدارات چاہیے، وہ اور ہوں گے. وہ میں جو مصطفیٰ نے ولا میں ملا کے پی اور فاطمہ نے اپنی حیا میں ملا کے پی. وہ میں جو مصطفیٰ نے ولا میں ملا کے پی اور فاطمہ نے اپنی حیا میں ملا کے پی. حسنین و مرتضیٰ نے جو محفل سجا کے پی. جبریل نے فلک سے زمین پر جو آ کے پی. جبریل نے فلک سے زمین پر جو آ کے پی. جس کا نشہ حیات کا سامان ہو گیا، سلمان پی کے فخر سلیمان ہو. کا نشہ حیات کا سامان ہو گیا. اتنی دیر کی مہلت ہے. ایک آخری بند میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ جس کا نشہ حیات کا سامان ہو گیا، سلمان پی کے فخر سلیمان ہو گیا. وہ میں پلا کی جس سے طبیعت ہری رہے، نس نس میں انما کی صبح ہی بھری رہے. وہ میں پلا کی جس سے طبیعت ہری رہے، نس نس میں انما کی صبح ہی بھری رہے. قائم صدا جہاں میں تیری دل بری رہے، آنکھوں کے سامنے یہ سراہی دھری رہے. جو بادہ کش ولا کا نشہ کل پہ ڈال دے، للہ اس کو بزم سے اپنی نکال دے. للہ اس کو بزم سے اپنی نکال دے. آئیے حضرات، انہی مصروں کی روشنی میں گزارش ہے جناب قاسم گونڈوی صاحب سے تشریف لا رہے ہیں، نعرہ صلوات سے استقبال کریں. کہ کیوں پوچھتے ہو ہم سے ہے کیا کیا فرات پر. فیضان بھائی سنیے گا. کیوں پوچھتے ہو ہم سے ہے کیا کیا فرات پر، کافی ہے اتنا ہے میرا مولا فرات پر. کیوں پوچھتے ہو ہم سے ہے کیا کیا فرات پر، کیوں پوچھتے ہو ہم سے ہے کیا کیا فرات پر، کافی ہے اتنا ہے میرا مولا فرات پر. قاسم نماز مدحت عباس پڑھنی ہے، قاسم نماز مدحت عباس پڑھنی ہے، تم بھی بچھا دو اپنا مصلی فرات پر. قاسم نماز مدحت عباس پڑھنی ہے، قاسم نماز مدحت عباس پڑھنی ہے، تم بھی بچھا دو اپنا مصلی فرات پر. قاسم نماز مدحت عباس پڑھنی ہے، تم بھی بچھا دو اپنا مصلی فرات پر، تم بھی بچھا دو اپنا مصلی فرات پر. اب یہاں سے مطلب پڑھتا ہوں، سنیں کہ ایسا بنا ہے آپ کا روضہ فرات پر، ایسا بنا ہے آپ کا روضہ فرات پر، جنت کا کھینچ ڈالا ہے نقشہ فرات پر. ایسا بنا ہے آپ کا روضہ فرات پر، جنت کا کھینچ ڈالا ہے نقشہ فرات پر. تو اس کے بھی قطرے لوگوں کو دینے لگے شفا، اس کے بھی قطرے لوگوں کو دینے لگے شفا، جب سے جری کا پڑ گیا سایہ فرات پر. اس کے بھی قطرے لوگوں کو دینے لگے شفا، جب سے جری کا پڑ گیا سایہ فرات پر. تو غازی سے بھیک شیروں کی لینے کے واسطے، غازی سے بھیک شیروں کی لینے کے واسطے، لے کر فقیر آ گیا کاسا فرات پر، لے کر فقیر آ گیا کاسا فرات پر. غازی سے بھیک شیروں کی لینے کے واسطے، لے کر فقیر آ گیا کاسا فرات پر. اور کچھ بوند ٹپکے گی ابھی غازی کی مشق سے. پانی میں کوئی چیز ڈبا کے اگر اٹھائی جائے تو کچھ بوندیں ٹپکتی ہیں. کچھ بوند ٹپکے گی ابھی غازی کی مشق سے، کچھ پھول کھل ہی جائیں گے تازہ فرات پر. کچھ بوند ٹپکے گی ابھی غازی کی مشق سے، کچھ بوند ٹپکے گی ابھی غازی کی مشق سے، کچھ پھول کھل ہی جائیں گے تازہ فرات پر. کچھ بوند ٹپکے گی ابھی غازی کی مشق سے، کچھ پھول کھل ہی جائیں گے تازہ فرات پر. کچھ پھول کھل ہی جائیں گے تازہ فرات پر، کچھ پھول کھل ہی جائیں گے تازہ فرات پر. غازی کی بارگاہ میں کیسے پہنچ گیا زاہد بھائی، غازی کی بارگاہ میں کیسے پہنچ گیا؟ میں نے تو اپنا شعر لکھا تھا فرات پر. غازی کی بارگاہ میں کیسے پہنچ گیا؟ غازی کی بارگاہ میں کیسے پہنچ گیا؟ غازی کی بارگاہ میں کیسے پہنچ گیا؟ میں نے تو اپنا شعر لکھا تھا فرات پر. غازی کی بارگاہ میں کیسے پہنچ گیا؟ میں نے تو اپنا شعر لکھا تھا فرات پر. تو ابھرے ہیں نقش انگلی کے لہروں کی شکل میں، ابھرے ہیں، دریا کنارے جو گیا ہوگا اس کو معلوم ہوگا، ابھرے ہیں نقش انگلی کے، ابھرے ہیں نقش لہروں کے انگلی کی شکل میں. مارا ہے یوں کسی نے تماچا فرات پر، مارا ہے یوں کسی نے تماچا فرات پر، مارا ہے یوں کسی نے تماچا فرات پر. اور نام جری جو لے کے رکھا آگ پر قدم، فیضان بھائی، نام جری جو لے کے رکھا آگ پر قدم، نام جری جو لے کے رکھا آگ پر قدم، ایسا لگا قدم ہے ہمارا فرات پر. نام جری جو لے کے رکھا آگ پر، نام جری جو لے کے رکھا آگ پر قدم،
ایسا لگا قدم ہے ہمارا فرات پر، ایسا لگا قدم ہے ہمارا فرات پر. تو بے ساختہ علی کی دعا یاد آ گئی، بے ساختہ علی کی دعا یاد آ گئی، دیکھا جو ایک شیر کا حملہ فرات پر. بے ساختہ علی کی دعا یاد آ گئی، دیکھا جو ایک شیر کا حملہ فرات پر. تو باطل کے اسلحوں کی چمک ماند پڑ گئی، باطل کے اسلحوں کی چمک ماند پڑ گئی. نیزہ جری کا جس گھڑی چمکا فرات پر، نیزہ جری کا جس گھڑی چمکا فرات پر. باطل کے اسلحوں کی چمک ماند پڑ گئی، نیزہ جری کا جس گھڑی چمکا فرات پر. تو حیدر کا روب ماں کی دعا مقصد حسین، حیدر کا روب ماں کی دعا مقصد حسین، سب کچھ سمیٹ لایا ہے سکا فرات پر. حیدر کا روب ماں کی دعا مقصد حسین، حیدر کا روب ماں کی دعا مقصد حسین، سب کچھ سمیٹ لایا ہے سکا فرات پر، سب کچھ سمیٹ لایا ہے سکا فرات پر. تو دو آئینے ہیں ایک ہی چہرہ لیے ہوئے. قاسم بھائی سنیے گا، دو آئینے ہیں شبروز بھائی، دو آئینے ہیں ایک ہی چہرہ لیے ہوئے، صفین پر نگاہ کرو یا فرات پر. دو آئینے ہیں ایک ہی چہرہ لیے ہوئے، صفین پر نگاہ کرو یا فرات پر. تو نعرہ علی کا مل کے ایک ایسا لگائیے، ایسا لگے یہ لگا ہے یہ نعرہ فرات پر. نعرہ علی کا مل کے ایک ایسا لگائیے. چار مصرے اور اسی میں حاضر کرتا ہوں کہ وہ آ رہا ہے شیر علی کا فرات پر. زاہد بھائی، وہ آ رہا ہے شیر علی کا فرات پر. فوجوں میں چھڑ چکا ہے یہ چرچا فرات پر، فوجوں میں چھڑ چکا ہے یہ چرچا فرات پر. اب بھاگنے کا وقت ہے، ساحل سے بھاگ چل ورنہ بگاڑ دے گا وہ چہرہ فرات پر. اب بھاگنے کا وقت ہے، ساحل سے بھاگ چل، اب بھاگنے کا وقت ہے، ساحل سے بھاگ چل ورنہ بگاڑ دے گا وہ چہرہ فرات پر. تو ہلتا نہیں ہے ایک بھی پتا فرات پر، ہلتا نہیں ہے ایک بھی پتا فرات پر. ایسا کسا ہے اس نے شکنجا فرات پر، ایسا کسا ہے اس نے شکنجا فرات پر. کچھ سوجھتا نہیں ہے سپاہ یزید کو، چھایا ہے اتنا خوف کا کوہرا فرات پر، چھایا ہے اتنا خوف کا کوہرا فرات پر. تو نظروں سے روکتا ہے جو لاکھوں کی فوج کو، اس کو سمجھ رہے ہو اکیلا فرات پر. نظروں سے روکتا ہے جو لاکھوں کی فوج کو، نظروں سے روکتا ہے جو لاکھوں کی فوج کو، اس کو سمجھ رہے ہو اکیلا فرات پر. ایک مرتبہ سلوات کا سہارا دے دیجیے آپ لوگ. نظروں سے روکتا ہے جو لاکھوں کی فوج کو، اس کو سمجھ رہے ہو اکیلا فرات پر. تو بولا دلیر جاؤ اسی کی پناہ میں، بولا دلیر جاؤ اسی کی پناہ میں، آنے کو جس نے تم سے کہا تھا فرات پر. بولا دلیر جاؤ اسی کی پناہ میں، آنے کو جس نے تم سے کہا تھا فرات پر. تو گر چاہتے ہو خیر تو ساحل کو چھوڑ دو ورنہ بہے گا خون کا دریا فرات پر، ورنہ بہے گا خون کا دریا فرات پر. تو ایسا سبق سکھاؤں گا تم سب کو آج میں، ایسا سبق سکھاؤں گا تم سب کو آج میں. رکھو گے یاد کوئی ملا تھا فرات پر، رکھو گے یاد کوئی ملا تھا فرات پر. اور ایک شعر سنیے مجھے بہت پسند ہے کہ بولے فرشتے دیکھ کے عباس کا جلال، بولے فرشتے دیکھ کے عباس کا جلال، جبریل آج پر نہ بچھانا فرات پر. بولے فرشتے دیکھ کے عباس کا جلال، بولے فرشتے دیکھ کے عباس کا جلال، بولے فرشتے دیکھ کے عباس کا جلال، جبریل آج پر نہ بچھانا فرات پر. بولے فرشتے دیکھ کے عباس کا جلال، جبریل آج پر نہ بچھانا فرات پر. بولے فرشتے دیکھ کے عباس کا جلال، جبریل آج پر نہ بچھانا فرات پر. دو تین شعر اور بچے ہیں. جبریل آج پر نہ بچھانا فرات پر. تو اٹھا تھا جو شجاعت غازی کی شکل میں، اٹھا تھا جو شجاعت غازی کی شکل میں، بادل وہ ٹوٹ ٹوٹ کے برسا فرات پر. اٹھا تھا جو شجاعت غازی کی شکل میں، بادل وہ ٹوٹ ٹوٹ کے برسا فرات پر. سیلاب پھر وہ آیا کہ کل فوج بہہ گئی، اب کیا لگائے گا کوئی پہرا فرات پر. سیلاب پھر وہ آیا کہ کل فوج بہہ گئی، اب کیا لگائے گا کوئی پہرا فرات پر. تو پہرا لگانے والے زمانے سے مٹ گئے،
عباس کا ہے آج بھی قبضہ فرات پر. بہرحال لگانے والے سے قاسم گونڈوی صاحب بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش ہو رہے تھے, نہایت ہی قیمتی شعر پڑھ رہے تھے. مجھے 4 مصرے یاد آئے کہ اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا, اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا, جو یہ روباہ ہٹ شعر کی پاتے تو کیا ہوتا, اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا, اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا, جو یہ روباہ ہر شعر کی پاتے تو کیا ہوتا, جب ایک قیدی کے آنے سے قیامت ہو گئی برپا, اگر دربار میں عباس آ جاتے تو کیا ہوتا, جب ایک قیدی کے آنے سے قیامت ہو گئی برپا, اگر دربار میں عباس آ جاتے تو کیا ہوتا. آئیے حضرات, انہی 4 مصرے فخری میٹھی صاحب کے انہی مصروں کی روشنی میں گزارش کر رہا ہوں جناب سرور جلال پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے صلوات سے استقبال کریں. سب سے پہلے آپ سب کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مصر جو دیا گیا اسی سے آغاز کرتا ہوں. ایک بار درود پڑھیں محمد والے محمد پر. مطلع دیکھیں گے حضور. حیدر کی طرح شیر جو پہنچا فرات پر, حیدر کی طرح شیر جو آیا فرات پر, ارے آیا نظر نہ ایک بھی پہرا فرات پر, حیدر کی طرح شیر جو پہنچا فرات پر. اور یہ بھی شعر, جو بھی جہاں تھا اس کے قدم رک گئے وہی, جو بھی جہاں تھا اس کے قدم رک گئے وہی, نظروں کا ایسا دیکھا ہے حملہ فرات پر, نظروں کا ایسا دیکھا ہے حملہ فرات پر. اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ آب رواں پہ ماش کے سکینہ کی شکل میں, آب رواں پہ مش کے سکینہ کی شکل میں, ارے غازی نے رکھ دیا ہے کلے جان کا, غازی نے رکھ دیا ہے کلے جا فرات پر, حیدر کی طرح شیر جو آیا فرات پر, اور دریا کی موج سر کو نہ پٹ کے تو کیا کرے, دریا کی موج سر کو نہ پٹ کے
تو کیا کرے، تشنا لبی کا نصب ہے خیمہ فرات پر، حیدر کی طرح شیر جو آیا فرات پر، اور دیکھے تو کوئی ٹوک کے حیدر کے شیر کو، دیکھے تو کوئی ٹوک کے حیدر کے شیر کو، عباس آ رہا ہے اکیلا فرات پر، عباس آ رہا ہے اکیلا فرات پر، دیکھے تو کوئی ٹوک کے حیدر کے شیر کو، عباس آ رہا ہے اکیلا فرات پر، حیدر کی طرح شیر جو آیا فرات پر، اور ایک چلو میں سمٹ گئی کل نہر القامہ، ایک چلو میں سمٹ گئی کل نہر القامہ، ایسا ہنر بھی دیکھا ہے تنہا فرات پر، اور سونے دو شیر کو جو کسی نے جگا دیا، سونے دو شیر کو جو کسی نے جگا دیا، ارے ظالم کوئی ملے گا نہ زندہ فرات پر، حیدر کی طرح شیر جو آیا فرات پر، درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اور یہ تضمین کا شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں کہ تشنا لبوں کو پانی پلانے کے واسطے، تشنا لبوں کو پانی پلانے کے واسطے، عباس کا ہے آج بھی قبضہ فرات پر، اور جھک کر ہو گئے غازی کے ایک وار میں سب زیر ہو گئے، فوجیں جو کر رہی تھی تماشا فرات پر، حیدر کی طرح شیر جو
آیا فرات پر. اور یہ مقطع کا شعر. مجھ کو سرور لے گئی قسمت جو کربلا. مجھ کو سرور لے گئی قسمت جو کربلا. عباس کا پڑھوں گا قصیدہ فرات پر. حیدر کی طرح شیر جو آیا فرات پر. درود پڑھیں محمد والے محمد. ایک مطلع اور چند اشعار غیر وہ آ گیا ہے جو قسمت بنانے والا ہے. ہمارے یہاں مصرع ہوا تھا, اس پہ ایک مطلع اور چند اشعار زاہد بھائی دیکھیں گے بطور خیال. مطلع پیش کرتا ہوں کہ ذرا سی دیر میں منظر بدلنے والا ہے. ذرا سی دیر میں منظر بدلنے والا ہے. ذرا سی دیر میں منظر بدلنے والا ہے. بس ایک مشق میں دریا سمٹنے والا. بس ایک مشق میں دریا سمٹنے والا ہے. اور حیات و موت کے معنی بتانے والا ہے. حیات و موت کے معنی بتانے والا ہے. وہ سر جو نیزے پہ قرآن سنانے والا. وہ سر جو نیزے پہ قرآن سنانے والا ہے. اور سنا کی نوک پہ جانے دو بس کٹے سر کو. سنا کی نوک پہ جانے دو بس کٹے سر کو. یزید تیرا جنازہ نکلنے والا. یزید تیرا جنازہ نکلنے والا ہے. سنا کی نوک پہ جانے دو بس کٹے سر کو. یزید تیرا جنازہ نکلنے والا ہے. اور یہ مولا عباس کی شان میں یہ شعر بطور خاص ہے. تشنگی کا پیمبر رواں سوئے دریا ہے. تشنگی کا پیمبر رواں سوئے دریا ہے. تشنگی کا پیمبر رواں سوئے دریا. فرات اب تیرا پانی اترنے والا ہے. فرات اب تیرا پانی اترنے والا ہے. اور فلک کو ناز تھا جس کے وجود پر اب تک. فلک کو ناز تھا جس کے وجود پر اب تک. وہ آسمان زمین پر اب آنے والا ہے. وہ آسمان زمین پر اب آنے والا ہے. اور سنبھل کے رن میں قدم آج ہرملا رکھنا. سنبھل کے آج قدم رن میں ہرملا رکھنا. صغیر جنگ کا نقشہ بدلنے والا.
صغیر جنگ کا نقشہ بدلنے والا ہے۔ سنبھل کے آج قدم رن میں ہرملا رکھنا، صغیر جنگ کا نقشہ بدلنے والا ہے، صغیر جنگ کا نقشہ بدلنے والا ہے، اور جری نے سینہ دریا پہ رکھ دیا ہے قدم، جری نے سینہ دریا پہ رکھ دیا ہے قدم، اب القما کا کلیجہ نکلنے والا، اب القما کا کلیجہ نکلنے والا ہے، اور دیار شام میں زینب کا صرف ایک خطبہ، دیار شام میں زینب کا صرف ایک خطبہ، زبان والوں کو گونگا بنانے والا، زبان والوں کو گونگا بنانے والا ہے، اور زمین پہ آ گئے کل آسماں کے شہزادے، زمین پہ آ گئے کل آسماں کے شہزادے، سرور آج قصیدہ سنانے والا ہے۔